قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی یکم تاریخ سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور پھر اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے جو کل مکمل ہوا، اس عشرے میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے، ایسی عظیم المرتبت شخصیات اس دنیا سے تشریف لے گئیں جن کے ساتھ ہر مومن کا قلبی تعلق اور عقیدت کا رشتہ ہے، جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ایسے ہی نواسہ رسول، سبط نبی، ریحانۃ النبی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا۔ ایک مومن آدمی، مومن بندہ، جس طرح اس کے لیے عام صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت اور دل میں ان کی محبت رکھنا اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنا لازم و ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، ویسے ہی کوئی بھی مومن بندہ اہل بیت سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت سے محبت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک لازمی جز ہے، ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، ایسے ہی آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا جزو لا ينفک ہے، ایسا حصہ ہے جس کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے الگ کریں تو ایمان باقی بچتا ہی نہیں ہے، ایمان باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ خصوصاً حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت تھی۔ آج جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو عموماً واقعہ کربلا کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس واقعے کو بیان کرنا اور اصل حقائق کو سامنے لانا بھی ضروری ہے، لیکن حضرات حسنین کریمین کی جو بچپن کی زندگی، لڑکپن کی زندگی، وہ بھی بڑی خوبصورت زندگی ہے، اس کا تذکرہ کرنا بھی ہم اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں یا کسی بھی صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کا تذکرہ کریں تو ہم اسے اپنے لیے اجر اور عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ ہفتے ہمارے ہاں ایک جماعت آئی، عرب مہمان تھے، تو ہماری مسجد کے نمازیوں نے محسوس کیا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے باشندے تھے اور انہوں نے 3 دن یہاں لگائے، اور یوں لوگوں میں ایک کشش تھی، جیسے مقناطیس میں کشش ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ کھینچے چلے آئے۔ تو ایک بات دل میں آ رہی تھی کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد ایک عام مومن کے دل میں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے باشندوں کی اتنی محبت ہے، کیونکہ ان کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی روحانیت محسوس ہوئی کہ ان کی بات میں، ان کے لب و لہجے میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت اٹھائی، ان لوگوں کے ایمان اور روحانیت کی کیفیت کیا ہوگی؟
تو حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دو شخصیات ہیں جو ہمارے ایمان کا محور ہیں، جو ہمارے ایمان کا مرکز ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب ان کی ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ گھر تشریف لائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ لائیں اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے نام رکھ چکے تھے، حرب عربی زبان میں جنگ کو کہتے ہیں، تو چونکہ عربوں میں شجاعت اور بہادری ایک مرد کا بڑا وصف سمجھا جاتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا حرب۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور فرمایا سمیتہ حسن، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھا۔ پھر آپ نے بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ روئے زمین پر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ اپنی زبان مبارک سے، اس زبان سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، وہ وحی ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس زبان سے اللہ کے نبی، اللہ کی کبریائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اللہ کی کبریائی کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جن کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کے الفاظ پڑے ہوں، اور وہ نکلے بھی کس زبان سے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ سوچئے ذرا اس دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہوگی۔ تو آپ نے اذان دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی جسے تحنیک کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریقہ وسماہ حسنا، آپ نے اپنا لعاب مبارک، اپنی گھٹی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن عقیقے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے 2 بکریاں لائی گئیں اور 2 بکریوں کو ذبح کیا گیا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال مڑوائے گئے، اتارے گئے، پھر ان سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، یعنی جتنا وزن بالوں کا تھا اتنے وزن کی کے برابر چاندی وہ اللہ کی راہ میں دے دی گئی۔ پھر اہل عرب میں یہ عادت تھی جب وہ عقیقہ کرتے تھے تو عقیقے کا جانور جب ذبح کرتے تو اس کے خون کو جمع کر لیتے اور روئی لے کر روئی کو اس خون میں ڈبو کر اس بچے کے سر پر وہ روئی پھیرا کرتے تھے، خون والی روئی وہ اس کے سر پر پھیرتے تھے تاکہ یہ صدقہ پورا ہو جائے اور یہ بلاؤں سے مصیبتوں سے بچ جائے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے اس کے برابر حکم یہ دیا، آپ نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کے سر پر جانور کا خون نہیں لگے گا۔ آپ نے بہت ساری خوشبوئیں منگوائیں، ان خوشبوؤں کو جمع فرما کر وہ مرکب کئی ملی ہوئی خوشبوئیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگوائیں۔ اس طرح یہ عقیقے کی سنت مکمل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعین ہی یہی ترتیب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی فرمائی، یعنی ان کے کان میں بھی اذان دی، انہیں بھی گھٹی دی، اور ان کا نام بھی حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا
آپ ان دونوں کے اوپر چند کلمات پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل معمول تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ کلمات پڑھتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تین دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹو، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان کے اثر سے، وہامۃ، ہر موذی جانور سے، ومن کل عین لامۃ، ہر دکھ دینے والی نظر سے۔ یہ دم فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ، کان اباکم ابراہیم یعوذ اسماعیل و اسحاق بہذہ الکلمات، کہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر یہی کلمات پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرما الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، والحسین اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اسفل من ذالک، کہ میرا بیٹا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا سینے سے لے کر، ما بین الصدر الی الرأس، سر سے لے کر سینے تک۔ حضرت حسن کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مشابہ تھا، اور سینے سے لے کر پاؤں تک، قدمین تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں مروی ہے کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو لیتی اور یوں ہوا میں اچھالتی، جیسے ماں خوشی سے بچے کو اچھالتی ہے یوں کر کے، اور یوں اچھالتی اور فرماتی کہ ابنی ھذا اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہا بالعلی، کہ میرا یہ بیٹا اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہے، اپنے ابا حضرت علی کے مشابہ نہیں۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی یہ نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک جگہ کھانے پر دعوت کے لیے جا رہے تھے، دیکھا تو حضرت حسین کھیل رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت میں آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ان کو پکڑنا چاہا۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ نے دوڑ کر ان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور بوسہ دیا اور فرمایا احب اللہ من احب ھذا، اللہ اس سے محبت کرے جو میرے اس بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ہم یکجان دو قالب ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے عباس ابن عبد المطلب ان کی بیوی لبابہ بنت حارث کو ایک خواب آیا، وہ بھی خاندان نبوت سے تعلق رکھتی تھی، فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا وہ آج کے جسم سے کٹا اور کٹ کر وہ میری گود میں آ گرا،
آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ، ایک گوشت کا ٹکڑا، وہ آپ کے جسم سے الگ ہوا اور الگ ہو کر وہ میری گود میں آ گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ اب دیکھا جائے تو یہ خواب بڑا پریشان کن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹے اور کسی کی گود میں آ گرے۔ تو میں حاضر خدمت ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بڑا عجیب ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا بھائی بیان تو کرو۔ میں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹا اور کٹ کر میری گود میں آ گرا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیں گے، جو بیٹا تمہاری پرورش میں تمہاری گود میں آئے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم المرتبت بیٹا دیا، اور ان کی پرورش لبابہ بنت حارث نے ابتدائی زمانے میں کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہوئے کبھی مجمع کی طرف دیکھتے ہیں اور مجمع سے پھر نظر ہٹا کر اپنے اس بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ لوگوں سن لو میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ بعد میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی، یہ وہ صلح تھی جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے۔ جب ہمارا قافلہ گزرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس جگہ پر دوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں آپ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس جگہ پر بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بطن، اپنے پیٹ سے یوں کپڑا اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی ناف والی جگہ پر بوسہ دیا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا میرے یہ دو بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، اہل بیت کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے بات مکمل کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ چادر کے اندر آپ کے دونوں طرف کوئی چیز ہے، بغلوں میں کوئی چیز ہے۔ تو بات مکمل ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے یوں چادر مبارک ہٹائی تو ایک طرف حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، ایک طرف حضرت حسین کو اٹھایا ہوا تھا، دو بچوں کو اٹھایا ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیار فرماتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر اسی پر بس نہیں، جو ان دونوں سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو اس لیے ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ شری شیخ نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک ان کی لمبی نظم ہے حضرات حسنین کریمین پر، اس کا ایک شعر بڑا ہی خوبصورت ہے۔ فرمایا حسن حسن کو دیکھ، حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ،
جنہیں اردو سے اچھی واقفیت ہو وہ ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ حسن حسن کو دیکھ، حسین حسین کو دیکھ، دونوں میں جلوریز جمال رسول ہے۔ حسن کو دیکھو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نظر آئے گا، حسین کو دیکھو تب بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نظر آئے گا۔ تو ان حضرات کی زندگی کو پڑھنا اور انہیں اپنانا، ان کی زندگی پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خصوصاً ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرات خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت سے کیسی محبت رکھتے تھے، یہ وہ موضوع ہے جس موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو آئندہ جمعے تسلسل کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے کامل محبت نصیب فرمائے۔